یہ بتا ہی نہیں سکتے. ہاں یہ بتا سکتے ہیں. نہیں مطلب اس سال میں جتنے سفر ہوئے نا, مطلب یہ سال واقعی میری زندگی کا بیزیسٹ نہیں بتا سکتے. میں حیران ہوں اس بار تو, خاص طور پہ یہ جو اپریل گزرا ہے نا میرا, میں نے ابھی حساب کیا تھا بیٹھ کے, جب مجاز میں حساب کیا تھا کہ 23 اپریل اور 23 مئی یہ ایک ماہ میں میں نے 19 فلائٹیں لی ہیں. فلائٹیں نہیں, کتنے ملکوں میں. ہاں تو یہ ملک بھی بہت ہو گئے تھے نا, کیونکہ یعنی اس ایک مہینے کے اندر میں 4 افریقن ملکوں میں گیا, پھر پھر یو اے ای آیا شب معراج کرنے, اور 5 ہو گئے, پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ چلا گیا 7 ہو گئے, پھر انڈونیشیا گیا 8 ہو گئے, پھر 3 یورپی ملکوں میں گیا. ایک مہینے میں 11 ملکوں کا سفر ہوا ایک مہینے کے اندر, تو 19 تو فلائٹیں لی, تو بہت ٹف تھا. اور باقی پورے سال کا تو واقعی پھر سے بیٹھنا پڑے گا, لکھنا پڑے گا. تو بہرحال لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی سفر ہو گیا تھا. اور اس سفر میں یہ ضرور ایک تجربہ جیسے میں نے, اچھا مجھے آپ بڑے یاد ہے اس ایک سفر میں, تو ایک ہی سفر میں یاد آتا. نہیں ویسے تو آپ پیچھے سے یاد ہی رہتے ہیں, اور ایک جگہ تو آپ نے زبردستی بھیجا تھا اس لیے زیادہ کرتا ہوں عبدالحبیب بھائی. پہلے بھی یاد رہتے نہیں مجھے کیا ضرورت ہے یہ یاد کرے, میں ان کو بھولنے کیوں دوں مفتی صاحب. آدمی بھولے تو یاد کرے گا نا. ماشاء اللہ انشاءاللہ جب بھی اٹھیں گے آپ کو موبائل دیکھیں گے. اچھا کبھی کبھی باہر جاتے نا تو بندہ کہتا ہے اب تھوڑی سی جو ہے نا ریلیکسیشن ہو گئی ہے, باہر جا کے زیادہ بیزی رکھتے ہیں. میں نے کہا بھائی گئے تو ذرا ٹینشن فری ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. لیکن وہ یوں یاد ہے, یوں تو ظاہر ہر سفر میں ظاہر رابطے میں ہم ہوتے ہیں, اور کئی سفر تو ساتھ بھی ہوئے ہمارے نگران شورا کے اس سال. لیکن وہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ وہ کلپ دکھانا ہے ایک نا, وہ آج صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ہم گئے تھے, مفتی صاحب بھی بلکہ ایک بار آئے نیپال, تو ہم سبھی گئے, شاید آپ بھی امین بھائی ایسا نہیں گئے نیپال. جب ہم جاتے تھے نا, آپ ماشاءاللہ پلین ٹھیک ہو گئے. پہلے جو نیپال کے جہاز ہوتے تھے نیپال گنج کے لیے, وہ تو ہمیں آخرت کی بھرپور یاد. ویسے بھی جہاز میں بندہ کلمہ وغیرہ پڑھ کے بیٹھتا ہے, لیکن وہ جہاز تو چھوٹے چھوٹے. مفتی صاحب بھی ایک بار ہم ساتھ تھے. ایک بار تو ایسا ہوا اظہر بھائی, میں مفتی صاحب نگران شورا بڑے شہزادے اور سبھی ہم لوگ وہاں تھے نا. اور پچھلے سال, اس سال نہیں اس سے پچھلے سال, تو میں نے ڈیلیبریٹلی میں نے کہا سب الگ الگ پلین میں جائیں گے, کوشش کریں کہ سب کے جہاز جو ہے نا ایک ایک دو کر کے جائیں, سبھی ایک جہاز میں جا رہے ہیں. تو باقاعدہ میں نے پھر سیٹیں چینج کروائیں کہ بھائی 1 گھنٹہ پہلے نگران شورا مثال کے طور پر جائیں گے, 1 گھنٹے کے بعد شہزادہ, پھر میں اور مفتی صاحب ایک جہاز میں تھے. لیکن نو ڈاؤٹ ون آف دا ڈیفیکلٹ ٹریول تھے. کیا ہماری لورل ویگنا دا سٹائل, ہاں وہ ویگنا تھوڑی ویگنا زمین تے چل دی ہے تو مسلم نہیں ہے, وہ ہوا بھی جو ہے نا جو ڈولے کھانا ہے. تو اس کے بعد لیکن ابھی سنیے تو صحیح ہوا کیا میرے ساتھ, جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا. ہوا یہ کہ میں نے, اچھا نگران شورا نے اس بار پھر یورپ تشریف لے گئے, میں یورپ نہیں گیا, یو کے سے واپس آ گیا تھا. تو وہاں بھی 2-3 ایسے تجربے ان کو ہوئے نا, انہوں نے مجھے وہاں سے میسج بھی کیا, اور واقعی ٹھیک تھا کہ بھائی یورپ کے جہاز بھی کچھ جگہوں پر ان کو بہت ہی چھوٹے میرا خیال ہے پنکھے ونکھے والے. انہوں نے تصویر بھیجی تھی کہ یار دیکھو کیسا جہاز ہے. اچھا اسلام بھائی کو سمجھایا بھی کہ دیکھیں, اچھا یہ میرا مشورہ بھی ہے ناظرین کے لیے بھی جن کا ٹریول ہے, کہ جہاز کے معاملے میں, ایئر لائن کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. $25-50 بچانے کے لیے, $100 بچانے کے لیے جس بھی ایئر لائن میں بیٹھ جانا ہے نا, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اب آئی صاحب کے ساتھ تو ہو گیا, اب میری باری تھی افریقہ جانے کی. ہمارے رکن شورا امین قافلہ بھائی نے جدول بنایا. میں نے کہا دیکھو بھائی افریقہ کے جہاز جو ہے نا وہ سب سے زیادہ گرتے ہیں. انہی دنوں میں ایتھوپین کا حادثہ بھی ہوا تھا جب میں جانے لگا. 5 مہینے میں 2. ہاں 5 مہینے میں 2 جہاز گرے تھے. اصل میں یہ ایئر لائن کا نام انڈونیشیا میں گرا تھا, دوسرا ادھر نہیں. اصل پرابلم وہ وہ ایئر لائن کا پرابلم نہیں تھا, وہ جو اس کی جہاز کی ساخت تھی. اچھا ماشاءاللہ نگران شورا نے میری خیرخواہی کرتے ہوئے مجھے اس جہاز کی ساخت بھیجی کہ آپ اپنی چیک کر لیں کہ جتنے آپ کے ٹریول ہیں اس میں اس ساخت کا تو کوئی نہیں ہے, بوئنگ کو تیار اس ماڈل کا جہاز نہیں ہونا چاہیے. وہ تقریباً وہ ہوا تو پھر پائلٹ کے ساتھ ہی بیٹھنا. تو سنے میں بیٹھا ہوں نا, اچھا میں نے لٹرلی 3 بار کہا ہوگا نا کہ دیکھیں یہ ایئر لائن ڈومیسٹک, میرے بہت سارے ڈومیسٹک سفر تھے کیونکہ ہم تنزانیہ وہاں جانا تھا, دارالسلام جانا تھا, افریقہ کے اندر ہی کافی سارے سفر تھے. تو میں نے کہا دیکھو ایئر لائن اچھی کرنا, کمزور مت کرنا, بلکہ ایسا کرتے ہیں بائی روڈ چلے جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت تھوڑا سا تھا بھی سینسٹیوٹی تھی. کہتے عبدالحبیب بھائی 15-20 گھنٹے کے بائی روڈ سفر ہیں, دن بھی تھوڑے, ہم اچھی ایئر لائن کریں گے, آپ فکر نہ کریں. میں نے کہا مجھے بتاؤ کون سی, ورنہ میں خود ہی بک کرتا ہوں, جہاز ہی آپ کے لیے کرتا. اور اب انہوں نے جو ہمارے ساتھ کام کیا ہے بھائی, اگر وہ کلپ تیار ہے, ایسا ذاتی تجربہ ہوا ہے, اتنے زندگی میں سفر کیے ہیں, ایسا جہاز نہیں دیکھا. اگر وہ کلپ موجود ہے تو ذرا دکھائیے, دکھائیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں ایک بہت ہی چھوٹے سے جہاز میں بیٹھے ہیں جس میں ہم صرف 5 اسلامی بھائی یعنی 5 لوگ ہیں. اب جہاز دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے, اور یہ ہمارے جہاز کے پائلٹ ہیں.
جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے. اچھا یہ جہاز تھا ہمارا دارالسلام تنزانیہ سے زنزبار. زنزبار ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے. نارملی نگران شورا بھی گئے تو وہاں کشتی جاتی ہے, تو نگران شورا بھی کشتی میں گئے, تو میں نے کہا ہم بھی شپ میں جائیں گے, تو انہوں نے کہا شپ 2 سے 2.5-3 گھنٹے لے گی اور یہ 20 منٹ میں پہنچا دے گا. آگے میری وہاں سے فلائٹ ماپوتو کے لیے تھی, تو انہوں نے کہا ہمیں 2-2.5 گھنٹے زیادہ جو ملیں گے نا اس میں ہم اسلامی بھائی کو بلا لیں گے, وہ آپ سے ملاقات کر لیں گے, مشورہ ہو جائے گا. اچھا میرے 20 منٹ کی فلائٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ رہے نہیں کرایہ بھی بہت تھوڑا سا ہے, لیکن بورڈنگ کارڈ لے کے جب میں جہاز کی طرف گیا تو میں نے کہا یا غوث پاک یہ تو وہ بس تھوڑی بہت بڑی ہے, اس میں سیٹیں ہی 8-9 تھی ٹوٹل 8-9. آپ نے دیکھا اچھا ہوا کیا, ہم بیٹھے جہاز میں تو پہلے تو میں سمجھا کہ واقعی سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ چلے گا کیسے, تو کوئی اسٹاف نہیں تھا. اس کو جہاد میں رکھیں گے ابھی بھی رہیں گے. اچھا پھر سنے تو صحیح, کوئی وہ نہیں ایئر لائن کے اسٹاف نہیں تھا, پائلٹ خود آیا, اس نے دروازہ کھولا, وہ دروازہ اس نے اپنے ہاتھ سے بند کیا, کہہ رہا ہے مہربانی کریں سیٹ بیلٹ باندھ لیں, اس نے چابی لگائی, کوئی نہ کھولے, چابی لگائی اور اس نے جہاز اسٹارٹ کیا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا میں نے قصور کیا تھا. اچھا رکن شورا امین قافلہ بھی ساتھ تھے. اچھا اب ہم 5 لوگ تھے, 4 تو ہم ہی تھے. میں نے لگ رہا ہے چارٹر جیسے ہاں وہ لوگ ہی سمجھ رہے ہوں گے, ہم ایک اور تھا ورنہ چاروں ہم ہی تھے, کوئی تھا ہی نہیں. 20 منٹ کے لیے کون سفر کرتا ہے. اچھا 3000 فٹ کی بلندی پہ وہ چلتا رہا اور اوپر تو گیا بھی نہیں نا وہ. 3000 فٹ کی بلند 20 منٹ بعد اس نے اتار دیا. تو میں نے پھر پائلٹ سے پوچھا, میں نے کہا یہ چھوٹا جہاز جو زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں یہ بہت اچھا ہے. میں نے کہا کیوں؟ بولے کدھر بھی اتر جائے گا یہ, اس کو اس اتنے چھوٹے سے جہاز کو جو نا رن وے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, کہیں بھی پانی میں یا کہیں روڈ پہ بھی ہم اس کو اتار سکتے ہیں. دارالسلام سے اڑا ہے, اس کے بعد تو اس کو لینڈنگ کے لیے پانی کے علاوہ زنزبار ہی ملا, زنزبار ہی ملے گا اور ملنا, باقی تو پانی تھا. لیکن اس شپ جو ہے نا, جی اس شپ میں میں نے سفر کیا تھا, جی, اور میں وہاں کہہ کے آیا تھا کہ دوبارہ زندگی میں کوئی ذمہ دار آئے نا تو اس کو شپ اچھا بھیجیے گا. اچھا وہ ایسے اڑتا, وہ لگتا تھا پانی کی لہروں کے ساتھ. ایسا آپ بھی گئے نا زنزبار تو شپ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ شپ میں جانا چاہیے. ہاں مجھے تو ہو سکتا ہے سب وہ رف ٹائم ہوگا, سی کا بھی ٹائم ہوتا ہے نا, رف سی ٹائم ہوتا ہے. مجھے تو آپ نے جب ساؤتھ افریقہ بھی کی تھی. جی ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو وہاں بھی ہم ایک جزیرے پر گئے تھے کیپ ٹاؤن میں, تو ہم نے شپ میں سفر کیا تھا. اور یہ آپ کی جو نا انسٹرکشن لگتا ہے نہیں, میں عرض کرتا ہوں, کریتی گئے تھے وہ شپ تو بہت مطلب ہے کہ ایزی تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو زنزیبار والا ہے نا, میں بھی شپ میں گیا نا, بھائی صاحب گئے اس میں. ہاں گیا ہوں نا, بکار المدینہ بھائی کے ساتھ گئے تھے یا بوٹ میں گئے تھے, اس کا فرق ہوگا. نہیں مفتی صاحب, نارمل پیسنجر کا ایک جہاز ہوتا ہے, شپ ہوتی ہے, اس میں مطلب کہ اکنومی بھی ہوتی ہے اور مطلب کہ دیگر کلاسز ہوتی ہیں. تو اور بھی اسلام بھائی ہمارے ساتھ تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں, یہاں بھی گیا, وہاں بھی گیا, یہاں بھی گیا. مجھے پرسنلی طور پر شپ کا سفر, کیونکہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا ہی سفر ہوتا ہے, 2-2.5 گھنٹے کا ہی ہے, 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. اور ایک تو آپ کا ماحول چینج ہوتا ہے, وہ تواتا بھی ہو جاتا ہے, اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے, اور مجھے تو پرسنلی طور پر ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. آپ نے ریکارڈنگ بھی مدنی چینل کے حوالے سے. ترکی کا شپ وہ بھی بڑا اچھا, بڑا اچھا. ایک تو کروز ہے جس میں ہم مطلب کہ ہالینڈ سے یوکے گئے تھے, لندن آئے تھے, فیری, وہ کروز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, مگر یہ ایک الگ تھی. تو میں پرسنلی طور پر جہاز سے زیادہ ٹرین, اس کو پتہ ہے ٹرین کے سفر کو, یہ جب سے یہ شپ مجھے ملی ہیں اس کے سفر میں زیادہ پریفر کرتا ہوں. تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیتا ہے, مگر اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ساتھ چلنے والوں کے لیے اکنومیکلی اچھا ہو جاتا ہے, بیسٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر کوئی جہاز افورڈ نہیں کر سکتا. اور جہاز کے اندر اگر آپ 50 پیسنجر لے کر بھی چلے نا, آپ نے بیٹھنا وہی 2 کے ساتھ ہے, چلنے کہہ رہے ہیں تو آپ کو ایشو آتے ہیں. سمندری سفر میں اور ٹرین کے سفر میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً کتنے 8.5-9 گھنٹے کا سفر تھا میرا یورپ کا بھی, لاسٹ ٹرین کا سفر تھا. آسٹریا کہتے ہیں, 8.5-9 گھنٹے میں ٹرین میں سفر کیا, اور میں تو اس کو بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے, 2-3 سفر میں نے ٹرین کے کیے, اور یورپ کے سفر کو تو میں ٹرین ہی پریفر کرتا ہوں. ہمارے مطلب میں ٹائم بعض اوقات نہیں ملتا, پھر ہمیں گاڑی میں اور اس میں سفر کرنا پڑتا ہے, تو ورنہ ٹرین جہاز کے اندر بعض اوقات ریلی ہمارے بعض اوقات جو ہے نا ٹائم کم ہوتا ہے اور ہمارا اسکیجول طویل ہوتا ہے,
تو اپنے ٹائمنگ کے اندر اپنے اس پورے جدول کو کور کرنے کے لیے پھر ہمیں جہاز کی سپورٹ واقعی ضرورت ہوتی ہے. اور یورپ کے اندر بعض اوقات کار سے زیادہ اور ٹرین سے زیادہ جہاز سستا بھی پڑ جاتا ہے. سستا بھی ہے وہ سیزن کے حساب سے وہ پھر جی حساب کتاب ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ ہمیں ملتان کے تجربات ہیں، آپ کو ملتان کا جب اجتماع میں ہم جاتے تھے تو بس سے زیادہ ہم کو ٹرین سوٹ کرتے تھے، کیونکہ سفر میں نیکی کی دعوت. تو مجھے جہاز میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں جا کر بیٹھ گئے 8 اسلام بھائیوں کے ساتھ، وہاں جا کر بیٹھ گئے 8 اسلام بھائیوں کے ساتھ، تو یہ ہو گیا. تو انہوں نے جہاز کے اندر پائلٹ کیسا سفر کیا ہے، ہم نے شپ کے اندر پائلٹ کیسا سفر کیا ہے کیپٹن کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے، تو اپنے اپنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. اچھا یہ صاحب جو پائلٹ تھے نا، انہوں نے تو ایک اور جو ہمارے کہتے ہیں نا دل حلق میں آ جائے، ایک تو ویسی جہاز جو بھی ہلنا 3,000 فٹ کی بلندی چھوٹا، وہ تو ویسی ہم دیکھ ہی آپ نے زمین کو عبدالحبیب بھائی اتنے عرصے کے بعد اتنے قریب سے دیکھا ہے اوپر سے. جی اب سنیے، زمین کا پانی تھا. اچھا دوسرا سنیں، ہاں پانی ہے نا زانزیبار، تو آپ بھی شپ میں گئے تھے نا. پھر وہ کیا کر رہا ہے اللہ کا بندہ، اس نے نکالی اپنی کوئی کتاب، جہاز کو اس نے کیا آٹو پہ، اور وہ کتاب میں کچھ کام کرنا شروع ہو گیا. میں بولوں بھائی اس کو کچھ بولو. اچھا اس کے برابر والی سیٹ خالی، جہاز پائلٹ بھی ایک ہی. تو میں ہی بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑا سکھا دو، پکڑ وکڑ تو لوں، یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے جہاز. اور میں نے مووی بنائی اس کی. اس نے بتایا نہیں تھا کہ آگے نہ اسپیڈ بریکر آئے گا، نہ آگے کو گھڑا آئے گا، نہ کوئی گاڑی آئے گی. اینج تو نہ کرے نا، دروازہ ہو اندر کچھ بھی کر رہا ہو، پتہ نہیں تو ہمارے سامنے کر رہا ہے جو کر رہا ہے. جناب اسٹیئرنگ چھوڑ کے وہ کچھ کام کاج میں لگ گیا. بعد میں اترنے کے بعد میں نے اس سے بڑی باتیں کی. میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ بولے ایسا یہ نارمل سی چیز ہے اور یہ تو بہت اچھا جہاز ہے. میں نے تو قیمت بھی پوچھ لی، اتنا چھوٹا، میں نے کہا بہت سستا ہوگا، لیکن یہ تو بہت مہنگا نکلا. ورنہ سوچ رہا تھا کچھ میں، لیکن کافی مہنگا جہاز تھا. اور جہاز واقعی مہنگے ہوتے ہیں. اس دن اندازہ ہوا کہ جو ہماری امیجنیشن ہے کہ چھوٹی چیز بہت سستی ہوگی، تو انجن اس کا واقعی مہنگا ہوتا ہے. اور وہ بھی اس نے بتایا کہ تقریباً $26 لاکھ کا وہ جہاز تھا. اتنا چھوٹا سا 8-10 سیٹوں کا. ویسے 2-3 کروڑ روپے کا ہوگا. تو آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ذہن بنائیں. لیکن ویسے ہی چل پڑتے ہیں ہمارے. نہیں میں اس لیے بتا دیا نا کہ بھائی بہت مہنگا ہوتا ہے ہمارے بس. یہ بات کرو گے اس میں بھی چل پڑے گی نا. ذاتی تجربات بہت سارے ہوئے ہیں. یہ بھی تو تجربات ہوئے ہیں. تجربات بہت سارے ہوئے ہم کو. یہ ذاتی خیالات ہیں. یہ خیالات ہیں. میں دعوت اسلامی کے لیے سوچ رہا تھا کہ کوئی چھوٹا جہاز اس طرح ہونا چاہیے، لیکن بہت مہنگا تھا. میتھس میں اتنا مہنگا نہیں ہوگا جہاز. اینی وے چلے، ٹرین کا سفر جو ہے یہ بھی تو اب ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. بہت کمفرٹیبل ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے یو کے جس طرح میں نے آسٹریلیا کا سفر کیا نا، آپ ایک بار کرنا ضرور اگر یورپ جانا ہو تو. جس طرح ہے جی بالکل. ہم آپ کو بتاتا نہیں، انشاءاللہ آرام سے میں عرض کروں گا کس طرح کرنا ہے. جی ٹرین چائنا میں جو نئی سپر ٹرین 550 کلومیٹر پر آور، فاسٹسٹ ٹرین. ہاں فاسٹسٹ ٹرین. ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو نگرانی شورا، اچھا اس سے جو فائدہ ٹریول ٹائمنگ کو یوز کرنا، ماشاءاللہ نگرانی شورا کو ہم نے دیکھا، آپ لوگوں بھی دیکھا. ہم ایک بار یو کے میں تھے اور ہمیں اسکاٹ لینڈ جانا تھا. لندن سے اسکاٹ لینڈ آلموسٹ 5-6 گھنٹے کی کار کی ڈرائیو ہے. اور کسی طرح بھی شیڈول میں مدنی چینل مجلس کا مشورے کا ٹائم نہیں بن رہا تھا، اور وہ مشورہ آلموسٹ مانگتا تھا کہ ہمیں 4-5 گھنٹے چاہیے. تو بڑا اچھا پھر اس میں ڈیسیجن ہوا کہ گاڑیوں میں جانے کی بجائے ہم ٹرین میں چلتے ہیں اور پوری مجلس مدنی چینل ٹرین میں ہمارے ساتھ ہو جائے. تو ہم پورا باقاعدہ ٹیبل لگی ہوئی ہوتی ہے آمنے سامنے، تو پوری مجلس بیٹھ گئی. سٹارٹ ہوا مشورہ، ٹرین سٹارٹ ہوئی، مشورہ سٹارٹ ہوا. انگلش مدنی چینل کی ڈیسیجنز وہاں ہوئی تھی. پہلا مشورہ وہ اس طرح کا فل فورم تھا. اور ماشاءاللہ ہم اسکاٹ لینڈ پہنچنے سے پہلے یو کے انگلش مدنی چینل کی مجلس فائنل کر چکے تھے. پراپر ٹائم اندر ہم نے سفر کیا تھا. اٹلی میں بھی آمنے سامنے ٹرین. جی بالکل سامنے. اٹلی میں بھی ہم نے یہ کیا تھا جب ابھی اسی سفر میں جو ہم گئے تھے. تو جناب یہ، اور اس میں بھی یہی وجہ تھی کہ بھائی یہ گاڑیوں میں سفر اور بہت تھک جائیں گے، تو ہم ٹرین میں ہی جلدی پہنچ جاتے ہیں اور آسانی ہو جائے گی. آئیے کالز لیتے ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ذاتی تجربات جاری ہیں اور حاجی امین کے ذاتی تجربات تو بہت سارے ہیں، اور ان کے پاس تو بہت ساری پیاری پیاری حکایتیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی سننی ہیں. اچھا آپ سے عمر بھی پوچھی گئی ہے، وہ بھی پوچھتے ہیں آپ سے. کالز دیجیے جناب. کافی ساری عمر ہے.